محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحق نے اپنی بیٹی کی شادی پر پورے گاؤں کی دعوت کی اور لاکھوں کا جہیز دیا۔ رخصتی کے وقت اس کی بوڑھی ماں نے اسے بد دعا دی اور کہا کہ تیرے گھر کبھی خوشی نہیں آئے گی۔ عبدالحق نے تڑپ کر قدموں میں گر کر وجہ پوچھی تو ماں نے روتے ہوئے کہا کہ تیرے مرے ہوئے بھائی کی یتیم بیٹی پچھلے 3 دن سے بھوکی ہے۔ وہ پلیٹ میں قورمہ اور بریانی لے کر فوراً بھتیجی کے ٹوٹے ہوئے کمرے میں گیا، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو یتیم بچی کے ہاتھ میں موجود چیز دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عبدالحق کی حویلی آج کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور پورے گاؤں میں اس شادی کے چرچے پچھلے کئی مہینوں سے زبان زد عام تھے۔ حویلی کے چاروں طرف بہت تیز روشنیاں لگائی گئی تھیں تاکہ رات کے اس پہر بھی دن کا گمان ہو اور پورے علاقے میں عبدالحق کی دولت کا رعب بیٹھ سکے۔ عبدالحق آج بہت زیادہ خوش تھا اور تیزی سے پنڈال میں ادھر ادھر گھوم رہا کر ہر چیز کا جائزہ خود لے رہا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور جہیز کی لسٹ دوبارہ چیک کرنے کو کہا۔ لسٹ میں ایک چمکتی ہوئی نئی گاڑی کی چابیاں، سونے کے بھاری زیورات، مہنگے ترین فرنیچر اور ہر وہ چیز شامل تھی جو اس کی شان بڑھا سکے۔ عبدالحق نے سخت لہجے میں مینیجر سے کہا کہ دیکھو، سمدھی لوگ بڑے شہر کے معزز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آج میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ مینیجر نے سر ہلا کر جی چودھری صاحب کہا اور جلدی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ عبدالحق کی بیوی بھی بھاری جوڑا پہنے تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے آہستہ سے عبدالحق کو ایک طرف لے جا کر بتایا کہ اس نے گھر کے پچھلے حصے کا دروازہ مضبوط تالا لگا کر بند کر دیا ہے تاکہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کی بیٹی کہیں غلطی سے بھی باہر مہمانوں میں نہ آ جائے۔ عبدالحق نے بیوی کی یہ بات سن کر سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور کہا، تم نے بہت اچھا کیا۔ وہ یتیم منحوس اگر آج ان شریف مہمانوں کے سامنے آ گئی تو میری ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اسے وہیں بند رہنے دو جب تک بارات واپس نہیں چلی جاتی۔ میں کل اس کے لیے کچھ سوچ لوں گا۔ اتنے میں باہر سے ڈھول بجنے اور گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی اور بارات حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ عبدالحق نے جلدی سے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور انتہائی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر بارات کا استقبال کرنے پہنچ گیا۔ دولہے والے گاڑیوں سے اترے تو بہت ہی سلجھے ہوئے، شریف اور پڑھے لکھے لوگ لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی غرور نہیں تھا اور ان کا لباس بھی انتہائی نفیس تھا۔ دولہے کے باپ نے، جنہیں سب نواب صاحب کہہ رہے تھے، آگے بڑھ کر عبدالحق کو گلے لگایا اور بڑی عاجزی اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ چودھری صاحب، آپ نے تو بہت تکلف کیا ہے۔ اتنی شاندار تیاری کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں، ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے تھی۔ یہ جہیز اور اتنے بڑے انتظام کی ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ عبدالحق یہ سن کر اور بھی زیادہ خوش ہو گیا اور اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ اسے لگا یہ لوگ واقعی بہت خاندانی، نیک اور فرشتہ صفت انسان ہیں اور اس کی بیٹی ان کے گھر جا کر ساری زندگی راج کرے گی۔ دولہا بھی بہت تمیزدار اور شرمیلا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر سب بڑوں کو سلام کیا اور پنڈال میں جا کر خاموشی سے اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ دولہے کی ماں اور بہنیں بھی سیدھا دلہن کے کمرے میں گئیں اور اسے ماتھے پر پیار کیا۔ ان کے رویے میں کوئی تکبر یا لالچ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل عام، شریف اور محبت کرنے والے مہمانوں کی طرح گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہنس بول رہے تھے۔ محفل میں سب کچھ بہت پرسکون اور نارمل انداز میں چل رہا تھا۔ عبدالحق کے دوست احباب اور گاؤں کے چودھری اس کی اور اس کے سمدھیوں کی شرافت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔
عبدالحق اپنی اس شاندار کامیابی پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مشن آج مکمل ہو گیا ہے۔ نکاح کا وقت ہوا تو عبدالحق نے فوراً نوکروں کو اشارہ کیا کہ کھانے کی دیگیں کھول دی جائیں۔ دیگوں کے ڈھکن اترے تو قورمے اور بریانی کی خوشبو پورے پنڈال میں پھیل گئی، اور مہمانوں نے کھانا شروع کر دیا۔ عبداللہ خود دولہے کے باپ کے پاس کھڑا ہوا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال کر دے رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، کوئی پریشانی، کوئی خوف یا خطرے کی بات دور دور تک نہیں تھی۔ سمدھی بہت آرام سے اور تمیز سے کھا رہے تھے، اور عبدالحق کے بنائے ہوئے پکوان کی بار بار تعریف کر رہے تھے۔ رخصتی کا وقت اب بالکل قریب آ رہا تھا۔ لڑکیاں دلہن کو تیار کر کے کمرے سے باہر لانے والی تھی۔ عبدالحق دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بس اب 15-20 منٹ کی دو بات ہے، اس کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے گی، اور اس کا رتبہ پورے علاقے اور برادری میں سب سے اونچا ہو جائے گا، اور اس کا وہ پرانا راز جو اس نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد چھپایا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ لیکن پھر اچانک وہ ہوا جس کا عبدالحق نے اپنے برے سے برے خواب میں بھی نہیں سوچا۔ پنڈال کے اندرونی دروازے کی طرف سے اچانک ایک زوردار شور اٹھا، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ عبدالحق کی بوڑھی ماں، جو پچھلے کئی دنوں سے بیماری کی وجہ سے بستر پر تھی، اچانک نوکرانیوں کو دھکا دے کر روتی اور چیختی ہوئی باہر مجمع کے بالکل درمیان آ کر کھڑی ہوئی۔ بوڑھی ماں کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے، ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا، اور وہ سیدھا چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مہمانوں نے حیرت سے کھانا چھوڑ دیا اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عبدالحق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کو ان معزز دھولے والوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے بدحواسی میں بھاگ کر اماں کے پاس گیا اور ان کا بازو پکڑ کر انتہائی دھیمی آواز میں بولا، اماں، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ مہمان بیٹھے ہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ اور چلو اندر چل کر آرام کرو۔ لیکن ماں نے اتنے شدید غصے اور نفرت سے عبدالحق کا ہاتھ جھٹکا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ماں نے روتے ہوئے پوری طاقت اور اونچی آواز میں پکار کر کہا کہ تو کس خوشی اور کس عزت کی بات کر رہا ہے، ظالم انسان! تو کبھی خوش نہیں رہے گا، میری بد دعا ہے۔ تو نے آج اپنی بیٹی کو سونے اور چاندی میں تول دیا، لیکن کیا تجھے یاد ہے تیرا ایک سگا بھائی بھی تھا جو اس دنیا سے چلا گیا؟ اور کیا تجھے یاد ہے کہ اس کی ایک معصوم اور یتیم بیٹی آج بھی تیرے ہی اس گھر میں موجود ہے؟ یہ سنتے ہی سارے پنڈال میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ عبدالحق کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے خوف سے ڈرتے ڈرتے دولہے کی باپ کی طرف دیکھا، جو انتہائی حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ماں نے مجمع کے سامنے روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور بولی کہ تو نے اس معصوم یتیم بچی کا سارا حق مار لیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اسے گھر کے پچھلے اندھیرے اور ٹوٹے ہوئے کمرے میں جانوروں کی طرح پھینک دیا۔ آج جب سارا گاؤں تیرے پیسوں پر عیاشی کر رہا ہے اور شاہی کھانے کھا رہا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے مرے ہوئے بھائی کی وہ نشانی پچھلے 3 دنوں سے بھوکی ہے؟ اس نے 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، اور تو یہاں بے شرموں کی طرح رخصتی کے جشن منا رہا ہے۔ بوڑھی کی یہ بات سن کر سب لوگ سکتے میں آ گئے، اور دولہے کے باپ نے اپنی پلیٹ فوراً میز پر رکھی اور بہت زیادہ پریشانی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے انتہائی شرافت اور ہمدردی سے عبدالحق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ چودھری صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی گھر میں کوئی بچی اس وقت بھوکی اور تکلیف میں ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہم فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ دولہے کے باپ کے لہجے میں شرافت اور سچی فکر تھی۔ عبدالحق نے جلدی سے اس نازک صورتحال کو سنبھالنے اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اس نے ایک جھوٹی اور کھسیانی ہنستے ہوئے کہا کہ نواب صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ دراصل میری اماں کی ذہنی حالت پچھلے کچھ سالوں سے بالکل ٹھیک نہیں رہتی، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، یہ بس بیماری کی وجہ سے کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ میرا بھائی سالوں پہلے مرا تھا، اس کا صدمہ یہ آج تک بھول نہیں پائی، اور اکثر ایسے ہی غیر متوازن باتیں کرتی ہیں۔ گھر میں ایسی کوئی بچی بھوکی نہیں ہے۔ عبدالحق نے جلدی سے اپنی بیوی اور نوکروں کو اشارہ کیا کہ وہ ماں کو زبردستی اور جلدی سے اندر لے کر جائیں۔ ماں نوکر کو سہارا دے کر اور تھوڑا سا کھینچ کر اندر لے گئے، لیکن ماں کے روتے ہوئے چہرے اور ان کے بد دعا کے الفاظ پنڈال کی ہوا میں گونج رہے تھے۔ دولہے نے باپ نے مسکرا کر اور گہری سانس لے کر عبدالحق سے کہا، کوئی بات نہیں چودھری صاحب، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کا دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور جا کر رخصتی کی تیاری کریں۔ عبدالحق کے دل سے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا بوجھ اتر گیا۔ سمدھیوں کی اتنی اچھی اور سمجھداری والی بات سن کر اسے مکمل تسلی ہو گئی کہ اس کا رشتہ بچ گیا ہے، اور یہ لوگ کتنے عظیم ہیں۔ لیکن اس کے دل کے اندر اب ایک نیا اور پر اسرار سا ڈر بیٹھ گیا۔ ماں کی بات اسے اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی کہ بچی 3 دن سے بھوکی ہے۔ اگر اسے واقعی بھوک سے کچھ ہو گیا، اور اگر کسی مہمان یا خادمہ نے اسے اندھیرے میں کمرے کی طرف رخ کر لیا، یا سمدھیوں کو سچ پتہ چل گیا کہ ماں پاگل نہیں تھی بلکہ سچ بول رہی تھی، تو یہ انتہائی شریف لوگ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ رشتہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اسے لگا کہ اسے فوراً اسی وقت چھپ کر جا کر بچی کو کھانا دینا ہوگا اور اسے کسی طرح چپ کرانا ہوگا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب سب مہمان اور دولہے والے دوبارہ اپنے کھانوں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تو وہ دبے قدموں اور نظریں بچاتا ہوا کھانے کی میز کی طرف گیا۔ اس نے ایک بڑی پلیٹ میں قورمہ، بریانی اور کچھ میٹھا ڈالا اور اسے ایک رومال سے چھپا کر ڈھانپ لیا۔ اس کے ہاتھ ڈر، خوف اور ندامت سے کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے اس طرح چھپ کر کھانا لے کر جاتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو اس نے حویلی کے پچھلے اور ویران حصے کی طرف تیز تیز قدم بڑھائے۔ پنڈال کی چکا چوند روشنیوں اور شور سے دور یہ حصہ بالکل سنسان اور گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں پر کوئی نوکر بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ عبدالحق نے خود سب کو منع کیا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں اس کے بھاری جوتوں کی آواز اسے اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ وہ ایک لمبی، گرد بھری اور پرانی راہداری سے گزرا جو سیدھا اس ٹوٹے ہوئے کمرے کی طرف جاتی تھی جہاں اس نے اپنے بھائی کی نشانی کو قید کر رکھا تھا۔ اندھیرے میں چلتے ہوئے اسے یاد آیا کہ کیسے مرتے وقت بھائی نے روتے ہوئے بچی کی ذمہ داری اسے دی تھی، اور اس نے صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں اس یتیم کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچ گیا جس پر اس نے خود ایک بھاری اور زنگ آلود کنڈی لگائی تھی۔ وہاں پہنچ کر اسے بڑی عجیب سی خنکی بو اور گہرا سناٹا محسوس ہوا۔ عبدالحق کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی اور اپنے کانپتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس ٹھنڈی کنڈی کو کھولا۔
کنڈی اتنی ٹھنڈی تھی کہ اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اندر سے کسی کے رونے کراہنے یا بولنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید بچی بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گئی ہے یا شاید مر گئی ہے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ ایک بھیانک اور کرخت چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کمرے کے اندر گھپ تاریک اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی چاندنی میں کمرے کا ٹوٹا پھوٹا منظر بامشکل نظر آ رہا تھا۔ عبدالحق نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم اندر رکھا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا کہ بیٹا تم کہاں ہو؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا لایا ہوں۔ میں شادی کے کاموں میں بہت مصروف تھا، مجھے بالکل وقت نہیں ملا۔ باہر آؤ اور کھانا کھا لو، مجھے معاف کر دو۔ اس کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہیں ملا۔ کمرے میں موت کے جیسی خاموشی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیوار کو ٹٹولا اور پرانے بلب کا سوئچ دبا دیا اور ایک زوردار مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی۔ اس کی نظریں سیدھا کونے میں رکھی اس چارپائی پر گئیں، لیکن وہ بالکل خالی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا کہ بچی کہاں گئی؟ کیا وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ اگر وہ بھاگ کر ان شریف نوابوں کے سامنے پہنچ گئی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے جلدی سے کھانے کی پلیٹ پر میز رکھی اور تیزی سے گھوم کر کمرے کے دوسرے حصے کی طرف دیکھا۔ اچانک دروازے کے پیچھے کھڑے ایک پتلے اور کمزور سے سائے نے ہلکی سی حرکت کی۔ عبدالحق کے منہ سے ڈر کے مارے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی یتیم بھتیجی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی رنگت کاغذ کی طرح زرد تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے۔ میں پوری طرح سے تھم سا گیا۔ عبدالحق کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل چکی تھی، کیونکہ اس کمزور، کامتی اور بھوک سے نڈھال بچی کے ہاتھوں میں کوئی روکھی سوکھی ٹکڑا یا پانی کا گلاس نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی بھاری سیاہ رنگ کی جدید پستول تھی، جس کے آگے ایک لمبا سلنسر لگا ہوا تھا۔ اس موت کے ہتھیار کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مٹھی میں ایک مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا بھی سختی سے دبا ہوا تھا۔ عبدالحق کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔ اس کا سانس حلق میں بری طرح سے اٹک گیا اور اس کی آنکھیں خوف اور ناقابل حیرت یقین سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، منتیں کرے گی، لیکن اس خستہ حال اور اندھیرے کمرے میں ایک 14 سالہ لڑکی کے ہاتھ میں موت کا یہ لرزہ خیز ہتھیار دیکھ کر عبدالحق کا سارا غرور اور تکبر اور خاندانی شان و شوکت کا نشہ ایک لمحے میں پگھل کر پسینے کی صورت میں اس کے ماتھے پر بہنے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی نظریں بچی کے زرد چہرے اور اس سائلنسر لگی پستول کے درمیان تیزی سے گھومنے لگیں۔ کمرے میں موت کے جیسی خاموشی طاری تھی۔ اس نے بمشکل اپنا خشک ہوتا ہوا تھوک نگلا اور کانپتی ہوئی سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ موت کا سامان تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بچی نے اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن ان آنسوں میں مظلومیت یا خوف کی بجائے ایک عجیب سی وحشت اور سنجیدگی تھی۔ اس نے پستول کا رخ نیچے کیا، 2 قدم آگے بڑھ کر عبدالحق کے بالکل قریب کھڑی ہوئی اور انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، چچا جان، آپ جن لوگوں کو بڑے شہر کے خاندانی نواب اور شریف سمجھ کر اپنی اکلوتی بیٹی سونپ رہے ہیں، وہ نواب نہیں ہیں، وہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں، وہ تو ایک بہت بڑا اور انتہائی خطرناک ڈاکوؤں اور قاتلوں کا گینگ ہے۔ آپ کی جان، میری بہن کی عزت اور آپ کی ساری دولت اس وقت موت کے سائے میں ہے۔ یہ الفاظ عبدالحق کے دماغ پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کا سارا جسم ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا۔
لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا پرانا غرور، اس کی انا اور اپنی بیٹی کے اتنے شاندار اور امیر رشتے کو کھونے کا ڈر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس کا کاروباری دماغ یہ ماننے سے یکسر انکاری تھا کہ وہ پڑھے لکھے، نرم گفتار اور اخلاق والے لوگ جو اس وقت باہر پنڈال میں بیٹھے اس کی اور اس کے خاندانی وقار کی تعریفیں کر رہے تھے، وہ کوئی شفاق قاتل یا مافیا ہو سکتے ہیں۔ عبدالحق کا خوف اچانک ایک اندھے اور شدید غصے میں بدل گیا۔ اسے لگا یہ یتیم بچی جسے اس نے اندھیرے دلان میں قید کر رکھا تھا اور جس کی جائیداد اس نے بے دردی سے چھینی تھی، آج اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کا بسا بسایا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے دانت پیسے، آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ سے وہ بھاری پستول اور کاغذ جھپٹا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولے، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو ایک مکار اور جھوٹی لڑکی ہے۔ مجھے پتہ تھا تیری نیت خراب ہے، تو اس سے میری بیٹی کی یہ خوشی، یہ کروڑوں کا جہیز اور میری یہ عزت برداشت نہیں ہو رہی۔ تو نے اپنی دادی کو بھی میرے خلاف بھڑکایا اور اب تو اتنی گھناؤنی سازش کر رہی ہے کہ میں یہ رشتہ خود توڑ دوں۔ تو جانتی ہے وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، وہ تو جہیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے، اور یہ پستول، یہ کھلونا تو نے ضرور کسی نوکر سے منگوایا ہوگا تاکہ مجھے ڈرا دھمکا سکے۔ تجھے کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں جو تیری ان چالوں میں آ جاؤں گا؟ عبدالحق غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ پستول کو ایک طرف پھینک کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ پنڈال میں جا کر رخصتی کی تیاری کر سکے، لیکن بچی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پوری طاقت سے پکڑ لیا۔ بچی کی گرفت میں اس کی بھوک کے باوجود ایک عجیب سی طاقت اور سچائی تھی۔ اس نے روتے ہوئے التجا بھرے لہجے میں کہا، چچا جان، خدا کے لیے ہوش میں آئے، میں آپ کی بیٹی کی خوشی کو کیوں برباد کروں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ آپ ذرا اس کاغذ کو تو دیکھیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بات پر یقین نہ کریں لیکن ان ثبوتوں کو تو دیکھیں۔ میں خوف کے مارے اس کمرے کی کنڈی کھول کر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ بچے نے ہانپتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، چچا جان، اس ٹوٹے ہوئے کمرے کے بالکل پیچھے جو حویلی کا پرانا گودام ہے جسے آپ نے سالوں سے بند کر رکھا ہے، اس کی پچھلی دیوار گلی کی طرف ٹوٹی ہوئی ہے۔ پچھلے 3 دن سے جب سارا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا تو ان نام نہاد نوابوں کے آدمی رات کے اندھیرے میں اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے راستے گودام کے اندر بھاری اسلحہ لا کر چھپا رہے تھے۔ میں نے اس کمرے کی دیوار میں موجود پرانی دراڑ سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے گودام میں لکڑی کے بڑے بڑے ڈبوں میں بندوقیں اور گولیاں چھپا رکھی ہیں۔ یہ پستول اور یہ نقشہ آج شام ہی ان کے ایک آدمی نے اس وقت نیچے گرا تھا جب وہ دیوار پھاند کر اندر آ رہا تھا، اور میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اسے اٹھا لیا تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ بچی کی یہ سنسنی خیز اور تفصیلی بات سن کر عبدالحق ایک بار پھر سکتے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ پستول اسے اب کسی کھلونے کی بجائے بہت اصلی، ٹھنڈا اور بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس مڑے توڑے کاغذ کو سیدھا کیا۔ کمرے کی اس زرد اور ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں جب اس نے کاغذ پر نظر ڈالی تو اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو کر رہ گیا۔ وہ کاغذ دراصل حویلی کا ایک ہاتھ سے بنایا گیا انتہائی تفصیلی اور خفیہ نقشہ تھا۔ اس نقشے پر لال رنگ کے مارکر سے حویلی کے تمام راستوں، داخلی دروازوں اور پنڈال کی پوزیشن اور یہاں تک کہ اس کمرے کا بھی نشان لگا ہوا تھا جہاں عبدالحق کی اپنی زندگی بھر کی کمائی، نقد رقم اور سونا رکھا ہوا تھا۔ نقشے کے ایک کونے پر باقاعدہ وقت اور منصوبہ لکھا ہوا تھا جس میں صاف اور واضح الفاظ میں درج تھا کہ رخصتی کے فوراً بعد رات 1:15 پر تمام دروازے بند کر کے اندر فائرنگ کرنی ہے۔
عبدالحق کو اسی وقت مار دینا ہے، باقی مہمانوں کو یرغمال بنا کر سارا سونا اور نقدی گاڑیوں میں ڈال کر عقبی راستے سے نکلنا ہے۔ اور سب سے زیادہ لرزہ خیز بات یہ تھی کہ نقشے کے بالکل نیچے اسی نواب صاحب کے دستخط موجود تھے جو باہر پنڈال میں نہایت شرافت اور عاجزی کا لبادہ اوڑھے بیٹھے تھے۔ یہ تحریر اور یہ نقشہ دیکھ کر عبدالحق کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پیروں کی طاقت مکمل طور پر وہ اسے اب سمجھ چکا تھا کہ شرافت، وہ عاجزی، وہ میٹھی باتیں، وہ سب کچھ صرف ایک بھیانک اور وہ خونی ناٹک تھا۔ وہ لوگ جہیز کے لالچ اس لیے میں نہیں تھے کیونکہ جہیز تو کیا، عبدالحق کی پوری حویلی، اس کے مہمانوں کا سامان، اس کی دولت اور اس کی جان تک لوٹنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً نواب صاحب کی وہ پر اسرار اور کھوجتی ہوئی نظریں گھوم گئیں جب وہ پنڈال میں بیٹھ کر حویلی کے راستوں اور چھتوں کا خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیوں کر رہے تھے اور ان کے ساتھی کیوں بار بار بے چینی سے اپنی گھڑیاں دیکھ رہے تھے۔ لیکن عبدالحق کے اندر کا وہ شکی اور کاروباری دماغ جو کسی پر جلدی یقین نہیں کرتا تھا، اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا ہو سکتا ہے یہ نقشہ کسی اور کا ہو یا بچی کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس کا دل ابھی بھی اس بھیانک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے بغیر تصدیق کیے پنڈال میں جا کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا اور یہ بات جھوٹ نکلی تو دولہے والے اپنی بے عزت محسوس کرتے ہوئے اسی وقت بارات واپس لے جائیں گے اور وہ پورے علاقے میں ہمیشہ کے لیے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پسینے اور خون سے خوف سے بھیگ چکا تھا۔ عبدالحق نے وہ اصلی پستول اور نقشہ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں چھپایا، بچی کے کندھوں کو سختی سے پکڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، تم یہیں رہو اور دروازہ اندر سے سختی سے بند کر لو۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا میں تمہیں وہاں سے چھوڑوں گا نہیں، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو میں خود جا کر اس گودام کو چیک کروں گا۔ بچی نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ عبدالحق کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے احتیاطاً باہر سے بھی کنڈی لگائی اور انتہائی دبے قدموں سے اس پرانے اور تاریک دالان میں آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپ کر اندھیروں میں اپنا راستہ بناتا ہوا حویلی کے بالکل پچھلے حصے میں موجود اس ویران اور پرانے گودام کی طرف بڑھ رہا۔ گودام کا راستہ انتہائی خراب، کچا اور کچرے سے بھرا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس ویرانے کے اندر ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں موت کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ عبدالحق کے ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے اسے یہاں اس طرح آتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اسے بغیر کوئی سوال کیے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ بامشکل چلتا ہوا گودام کے بڑے اور زنگ آلود لوہے کے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ بظاہر بند تھا لیکن اس پر لگا ہوا پرانی تالا ٹوٹا ہوا تھا، جو اس بات کا پہلا اور بھیانک ثبوت تھا کہ کوئی نہ کوئی اس گودام میں ضرور داخل ہوا ہے۔ عبدالحق نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، دل میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ایک پتلی سی درز بن گئی۔ عبدالحق نے اس درز سے اپنی آنکھ لگا کر اندر گودام کے گھپ اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی۔ گودام کے اندر انتہائی گہرا اندھیرا اور گرد و غبار کی پرانی بو تھی۔ شروع میں اسے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگیں تو پیچھے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی میں اس نے جو منظر دیکھا اس نے عبدالحق کی روح تک کو سرد کر دیا۔ گودام کا سارا کچا فرش
لکڑی کے بڑے بڑے اور بھاری کریٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ کریٹ تھے جو عام طور پر فوج یا خطرناک گینگ اسلحہ سپلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دو کریٹ کھلے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے جدید، خطرناک اور خوفناک خود کار کلاشن کوپوں کی سیاہ اور چمکتی ہوئی نالیاں باہر نکلی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی گولہ بارود اور میگزینز کے درجنوں چھوٹے چھوٹے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ نہیں تھا، یہ پوری کی پوری ایک بستی کو تباہ کرنے اور سینکڑوں جانیں لینے کا سامان تھا۔ عبدالحق کا جسم خوف سے مفلوج ہو کر رہ گیا، اس کا دل و دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ وہ بچی بالکل سچ کہہ رہی تھی، وہ اپنی اکلوتی بیٹی جس کو لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا تھا، وہ انسان نہیں، وہ خون خوار درندے اور سفاک قاتل تھے جو آج رات اس کی پوری حویلی کو خونی قبرستان بنانے کی مکمل تیاری کر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا عروسی لباس میں سجا ہنستا مسکراتا چہرہ اپنے خاندانی غرور اور اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت ریت کے محل کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہونے لگی، لیکن ابھی بھی اس کا خوف اپنے عروج پر نہیں پہنچا تھا، اور کہ اچانک سے اسے گودام کی پچھلی ٹوٹی ہوئی دیوار کے باہر کچھ مردوں کی انتہائی دھیمی، کھردری اور خوفناک آوازیں سنائی دی۔ عبدالحق نے سانسیں مکمل طور پر روک لیں اور دروازے کے ساتھ چپک گیا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ ایک بھاری اور کرخت آواز والا شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، نواب صاحب کا اندر سے میسج آ گیا ہے، پنڈال میں سب مہمان کھانا کھا چکے ہیں اور بس رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد رخصتی کا اعلان ہوگا۔ جیسے ہی وہ بوڑھا اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا، ہم نے حویلی کے چاروں طرف سے فائرنگ شروع کر دینی ہے۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے اس بوڑھے عبدالحق کے سینے میں گولی مارنا، کیونکہ اس نے بہت سارا سونا اور نقدی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اور ہاں، کوئی بھی مہمان زندہ باہر نہیں جانا چاہیے، اور ہمارے پوزیشنر بھی لے چکے ہیں، جو بھاگنے کی کوشش کرے گا اسے وہیں بھون دینا۔ دوسرے شخص نے ایک شیطانی ہنستے ہوئے جواب دیا، فکر نہ کر استاد، آج تو اتنی بڑی لوٹ مار ہوگی کہ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اور اس بڈھے نے غرور میں آ کر اتنا مال اور جہیز اکٹھا کر لیا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا ہمارا ہے۔ چل جلدی سے باقی لڑکوں کو میگزین بانٹ دو، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ بس نواب صاحب کے اشارے کا انتظار ہے۔ یہ خوفناک اور شفاقانہ گفتگو سن کر عبدالحق کے پیروں کی آخری جان بھی نکل گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کا سیلاب آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ آدھا گھنٹہ اس کی زندگی، اس کی بیٹی کی عزت اور پنڈال میں بیٹھے سینکڑوں معصوم مہمانوں کی جانوں کے درمیان صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید وہاں کھڑا رہتا یا اس کے جوتوں سے کوئی بھی چھوٹی سی آواز نکل جاتی تو وہ شفاق قاتل اسے وہیں گودام میں کتے کی موت مار دیتی۔ اب ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ اپنی بیٹی کی جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ جس جھوٹی عزت اور انا کے خول میں سالوں سے قید تھا، وہ خول آج ایک سیکنڈ میں ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کچھ دیر پہلے مجمع میں اس کی بوڑھی ماں کی وہ بد دعا کتنی سچی، کتنی پر اثر اور حقیقت پر مبنی تھی۔ اگر آج مما پنڈال میں آ کر وہ تماشا نہ کرتی، اگر اسے اپنی عزت بچانے کے لیے مجبور ہو کر اس اندھیرے کمرے کی طرف نہ آنا پڑتا، اور اگر وہ یتیم بچی جس کا اس نے حق مارا تھا وہ ان لوگوں کی سازش نہ پکڑتی، تو آج رات اس حویلی میں شادی کے گیتوں کی جگہ موت کی چیخیں گونجتی اور خوشیوں کی جگہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ قدرت نے مقافات عمل کا کیسا بھیانک کھیل کھیلا تھا کہ جس یتیم کو اس نے ساری زندگی بوجھ سمجھا، آج اسی کی وجہ سے جان بچنے کی امید تھی۔ عبدالحق نے انتہائی احتیاط اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے گودام کا
دروازہ واپس اس طرح سے کیا اور وہاں سے الٹے قدموں سانس روکے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ اندھیرے دلان میں کسی زخمی جانور کی طرح خاموشی سے دوڑتا ہوا واپس اس حصے میں آیا جہاں روشنیاں قدرے بہتر تھیں۔ اس کا دل کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اس کی پسلیوں سے مسلسل ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ایک مضبوط دیوار کا سہارا لیا اور اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی اور وہ وہیں گیلی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنا موبائل فون نکالا۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی شخص کا نام آ رہا تھا، اس کا پرانا اور مخلص دوست، علاقے کا سینئر پولیس انسپکٹر چودھری شہباز۔ عبدالحق نے جلدی سے شہباز کا نمبر ملایا اور فون سختی سے اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ 3-4 لمبی گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے شہباز کی بھاری اور پر اسرار سکون سی آواز سنائی۔ چودھری صاحب مبارک ہو، آج تو آپ کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں ڈیوٹی کی مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکا، بتائیں کیسے یاد کیا؟ عبدالحق نے روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اور انتہائی گھبرائی ہوئی دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ شہباز خدا کے واسطے میری مدد کر، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ میری بیٹی لٹ گئی ہے۔ جن لوگوں کو میں نے نواب سمجھا تھا وہ ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا اور ڈاکوؤں کا گینگ ہے۔ انہوں نے میری پوری حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میرے پچھلے گودام میں کلاشن کوفوں اور بھاری اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ وہ تو بس ٹھیک کر دو۔ وہ ٹھیک بس آدھے گھنٹے میں مجھے اور میرے سارے مہمانوں کو مار کر سب کچھ لوٹنے والے ہیں۔ شہباز جلدی پہنچ، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ دوسری طرف فون پر ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ انسپکٹر شہباز جو اس وقت تھانے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، یہ سنتے ہی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ اس نے ایک تجربہ کار پولیس افسر ہونے کے ناطے صورتحال کی نزاکت کو ایک سیکنڈ میں بھانپ لیا اور انتہائی سنجیدہ، تیز اور سخت لہجے میں کہا، عبدالحق تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے مہمانوں میں یہ کیسے ممکن ہے؟ عبدالحق نے روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم شہباز میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس ان کی ایک پستول اور حویلی پر حملے کا پورا نقشہ موجود ہے جو میری بھتیجی نے پکڑا ہے۔ خدارہ فوراً سے بھاری نفری لے کر پہنچ اور میری بات سن، سائرن بالکل مت بجانا ورنہ اس طرح پنڈال میں فائرنگ شروع کر دیں گے۔ انہیں کسی بھی صورت شک نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس آ رہی ہے۔ حویلی کو چاروں طرف سے خاموشی سے گھیر لو اور سنائپرز تیار رکھو۔ شہباز نے فوراً سے حکم دیا ہے کہ تم بس اپنا فون اپنے پاس رکھنا، میں 15 منٹ کے اندر اندر اپنی پوری ایلیٹ فورس کے ساتھ وہاں پر پہنچ رہا ہوں۔ تم نے بالکل نہیں گھبرانا۔ عبدالحق میری بات غور سے سنو، تم نے اب کسی بھی طرح پنڈال میں واپس جانا ہے اور حالات کو بالکل نارمل دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تمہارے ماتھے پر پسینہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بہانے سے رخصتی کو لٹکاؤ، مہمانوں میں گھل مل جاؤ تاکہ انہیں فائرنگ کا موقع نہ ملے۔ نواب صاحب اور اس کے گنڈوں کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں آنی چاہیے کہ تم ان کا بھیانک راز جان چکے ہو۔ میں نکل رہا ہوں، بس تھوڑی دیر ہمت رکھو۔ فون کٹ گیا۔ عبدالحق نے موبائل جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا، خطرناک اور بھیانک امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اسے اب واپس اسی روشنیوں سے سجے پنڈال میں جانا تھا، انصفاق قاتلوں اور درندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا تھا جو اس کی موت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور وہی پرانا غرور سجانا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کی پہچان تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی عروسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر مرنے نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف وقت کی وہ ظالم ٹک ٹک تھی جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ موت کا پیغام لا رہی تھی۔ عبدالحق نے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا
اپنے کپڑوں کو جھاڑا، گہرے سانس لیے اور اپنے اندر کے سارے ڈر اور خوف کو ایک خول کے اندر چھپاتے ہوئے بھاری قدموں کے ساتھ دوبارہ پنڈال کی چکا چوند روشنیوں کی طرف چل پڑا۔ عبدالحق جب پنڈال کی چکا چوند روشنیوں میں واپس آیا تو اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے چہرے پر کھوکھلی مسکراہٹ سجا لی تاکہ نواب صاحب اور اس کے گنڈوں کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ نواب صاحب نے اسے دیکھتے ہی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ رخصتی میں مزید کتنی دیر ہے؟ عبدالحق نے خوف چھپاتے ہوئے بہانہ کیا کہ بیٹی ماں کے گلے لگ کر رو رہی ہے اور کچھ خاندانی زیور پہننا باقی ہے، بس چند منٹ اور دے دیں۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں غصے کی پرچھائی لہرائی اور انہیں نے پنڈال کے دروازوں پر کھڑے اپنے آدمیوں کو خفیہ اشارہ کیا۔ عبدالحق نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ نام نہاد مہمان اب اپنے کوٹوں کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے جہاں ان کا مہلک اسلحہ چھپا ہوا تھا۔ 1:12 ہو چکے تھے۔ عبدالحق کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ نواب صاحب اور دلہا اب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے، ان کو چہروں کی شرافت غائب ہو چکی تھی اور شفاق درندگی سامنے آ گئی تھی۔ نواب صاحب نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، جس کا مطلب تھا کہ حملے اور خون ریزی کا وقت آن پہنچا ہے۔ عبدالحق نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید پولیس وقت پر نہیں پہنچ سکی اور اب اس حویلی خونی قبرستان بننے والی ہے، لیکن عین اسی لمحے جب نواب صاحب نے پستول نکالنے کے لیے خاموشی اختیار، ہاتھ باہر نکالا، حویلی کی ساری روشنیاں اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا اور مہمانوں میں خوفناک ہلچل مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ نواب کے گنڈے فائرنگ کرتے، حویلی کی چھتوں اور دیواروں سے انتہائی طاقتور سرچ لائٹس سیدھی نواب صاحب اور اس کے ساتھیوں پر پڑی اور پولیس کے سائرن زور سے گونج اٹھے۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد جب انسپکٹر شہباز اپنی ایلیٹ فورس کے ساتھ دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور گدائی دار آواز میں چلایا کہ حویلی کو گھیر لیا گیا ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ نواب صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن چھتوں پر موجود پولیس سنائپرز نے لیزر لائٹس ان کے سینوں پر جما دی۔ شہباز کے جوانوں نے بجلی کی سی تیزی سے دروازوں پر کھڑے گنڈوں کو دبوچ کر زمین پر گرا دیے۔ پنڈال میں کھلبلی مچ گئی، لیکن پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ نواب صاحب اور اس کا مکار بیٹا بہت کڑیوں میں زمین پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ انسپکٹر شہباز نے نواب صاحب کے کوٹ سے پستول نکالا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تیرا سارا گینگ اور گودام کا اسلحہ پکڑا گیا ہے اور اب تیری زندگی جیل میں سڑے گی۔ سارا گاؤں اور عبدالحق کے رشتہ دار سکتے میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جنہیں وہ معزز مہمان سمجھ رہے تھے، وہ شفاق قاتل تھے۔ عبدالحق روتا ہوا شہباز کے گلے لگ گیا۔ شہباز نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میرا نہیں، اس یتیم بچی کا شکریہ ادا کر جس کی بہادری اور سچائی نے آج سینکڑوں جانیں بچائی ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالحق کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتا ہوا دیوانہ وار حویلی کے پچھلے اندھیرے حصے کی طرف دوڑا۔ وہ خستہ حال کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی یتیم بھتیجی ڈر کے مارے سکڑی بیٹھی تھی۔ عبدالحق روتا ہوا آگے بڑھا اور دھڑام سے اس معصوم بچی کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے پاؤں پکڑ کر انتہائی قرب سے کہا، مجھے معاف کر دے، میری بچی، میری دولت اور جھوٹی انا نے مجھے درندہ بنا دیا تھا۔ جس طرح جانوروں جیسی جگہ پر میں نے تجھے قید رکھا، آج وہیں سے تو نے میری اور میری تربیت بیٹی کی عزت اور جان بچائی ہے۔ عبدالحق نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس روشنیوں سے سجے پنڈال میں لے آیا۔ سارے مہمان اور اس کی دلہن بیٹی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے۔ عبدالحق نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی
انا کے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ آج میری دولت خون میں نہا جاتی اگر میرے مرے ہوئے بھائی کی یہ معصوم بیٹی نہ سمجھاتی، معصوم نہ ہوتی۔ میں نے اس کا حق مارا ہے لیکن اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ عبدالحق نے جائیداد کے اصلی کاغذات اور تجوری کی چابیاں نکال کر روتے ہوئے اس بچی کے ہاتھ پر رکھ دی اور اس نے اپنی دلہن بنی بیٹی کو بلایا اور یتیم بھتیجی کو گلے لگا کر کہا کہ آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، میری بیٹی تب تک رخصت نہیں ہوگی جب تک وہ تمہیں تمہارا حق اور مقام واپس نہیں دلا دیتا۔ عبدالحق کی بوڑھی ماں جو یہ سب سن چکی تھی لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی اور بیٹے کو گلے لگا کر خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ بولی، آج تو نے میرے مرے ہوئے بیٹے کی روح کو سکون دیا ہے، تو نے ایک بے سہارا کو سینے سے لگایا۔ اب تیرے گھر سے رحمت کبھی نہیں جائے گی۔ اس رات کوئی ڈولی تو نہیں اٹھی لیکن ظلم، تکبر اور جھوٹی انا کا جنازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور مکافات عمل کے طوفان نے ایک ایسا سچا سویلا سچ چھوڑا جس نے دکھاوے اور حق تلفی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔